أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 144. قد نرى تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلب پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان میں یعنی آسمان کی طرف. فلنولین بس البتہ ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلۃ اس قبلے کی طرف ترضاها جسے آپ پسند کرتے ہیں. فولی بس پھیر دے وجہ کا اپنا چہرہ شطر الطرف المسجد الحرام مسجد حرام کی. وحیث اور جہاں کہیں بھی ما کنتم تم لوگ ہو فولو تو پھیر دو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ لوگ اوتوا الکتاب کہ دی گئی ہے جن کو الکتاب کتاب لیعلمون البتہ جانتے ہیں انہ الحق کہ بے شک وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما ان کاموں سے یعملون جو وہ کرتے ہیں. ولئن اور البتہ اگر اتیت الذین آپ دے دیں الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے بکل آیت ہر طرح کی نشانی ما تبعو تو نہیں پیروی کریں گے وہ قبلتک آپ کی قبلے کی. وما اور نہیں انت آپ ہے اور آپ نہیں ہیں بتابع پیروی کرنے والے قبلتہم ان کی قبلے کی. وما بعضهم بتابع وما بعضهم اور نہیں ہے ان کے بعد بتابع پیروی کرنے والے قبلۃ بعض دوسرے بعض کی قبلے کی. ولئن اور اگر اتبعت آپ پیروی کر لیں
اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد بعد اس کے ما جاءک کہ جو آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم علم میں سے، انک اذن انک بے شک آپ اذن اس وقت، لمن الظالمین البتہ ظالم لوگوں میں سے ہوں گے، الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو دی ہے ہم نے، الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ جانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم جیسے کہ جانتے ہیں وہ اپنی اولاد کو، وَإِنَّ اور بے شک، فَرِيقًا مِّنْهُمْ ایک فریق ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ البتہ چھپاتا ہے، الحق حق وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن بس مت ہو جانا آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ اچھا جی، یہ سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی تیسری آیات آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے تحویل قبلہ کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 16 اور 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد پھر مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ اس حوالے سے گفتگو عرض کی جا چکی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، کچھ عرصہ نماز پڑھی، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوئی کہ دوبارہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اس حوالے سے ہم گزشتہ درس میں گفتگو عرض کر چکے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کتنی دفعہ ہوا ہے، پہلا شروع سے ہی خانہ کعبہ قبلہ تھا یا مسجد اقصیٰ تھا، اس حوالے سے گفتگو ہم نے عرض کی ہے۔ لیکن اس دوران ابھی جب مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے ہجرت کے بعد، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ دوبارہ قرار دے دی جائے۔ یہ خواہش کیوں تھی؟ اس کے مختلف وجوہات مفسرین نے لکھی ہے۔ اصل ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ دیکھیے گا، یہود اور نصارہ جو ہے نا، یہ ضدی لوگ ہیں، اس وقت بھی ضدی تھے، اب بھی ہیں پڑھے لکھے، لیکن اس کے باوجود ضدی ہیں۔ اور مشرکین مکہ جاہل تو تھے لیکن ضدی نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہے کچھ عرصہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ یہ یہود اور نصارہ نے ہمارا ساتھ نہیں دینا، یعنی اس طرف نماز پڑھنے کی وجہ سے، مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنے کی وجہ سے یہود اور نصارہ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو اسلام میں داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے سوائے چند افراد کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ یہ انہوں نے اس طرف آنا نہیں۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مشرکین مکہ جاہل تو تھے لیکن ضدی نہیں تھے، اور یہ جو کام کر رہے تھے بت پرستی وغیرہ، یہ جہالت کی وجہ سے کر رہے تھے، نہ کہ ضد اور عناد کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ اپنے آپ کو اگرچہ زبانیں صحیح، عملاً نہیں، زبانیں اپنے آپ کو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو
ملت ابراہیم پر سمجھتے تھے، اور قرآن پاک میں اس کا حکم بھی ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ تو اس کے علاوہ بھی جگہ پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوئی کہ دوبارہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ مقرر کر دیا جائے، جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ مشرکین مکہ خوش ہو جائیں گے، مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا جہالت کا پردہ ان سے اٹھ جائے گا، وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ ہے وہی قبلہ میرا بھی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ اس پر فخر محسوس کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے پر۔ اور قرآن پاک میں بار بار جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، اس کی پیروی کرنے کو، اس کو لینے کا ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے، وحی کا انتظار کرتے ہوئے کہ کب وحی آئے گی۔ یعنی وحی تو آتی تھی ہر وقت، وحی کا سلسلہ تو جاری رہتا تھا نا تقریباً۔ مطلب یہ تھا کہ تحویل قبلہ کے بارے میں کہ قبلہ آپ کا دوبارہ خانہ کعبہ جو ہے نا وہ قرار دیتی، تو اس وجہ سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے بار بار، خواہش یہ تھی۔ تو اس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم آپ کے چہرے کا پھرنا دیکھتے ہیں۔ تقلب پھرنا دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، یعنی بار بار آپ اس انتظار میں ہیں کہ کب وحی آئے گی، دوبارہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر دو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اچھا یہاں پر دیکھیے گا، پہلے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم پھیر دیں گے آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یہ وعدہ ہے۔ ساتھ ہی فوراً کہہ دی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر دو، اب ہم نے بنا دیا وہ قبلہ۔ یعنی پہلی خوشخبری، پھر ساتھ ہی حکم میں دے دیا، انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ انتظار جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس چیز کا انتظار ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ نہ ہو رہا ہو تو وہ انتظار بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے خوشخبری سنانے کے ساتھ ساتھ ہی پھر وعدہ، پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمیں آپ کا قبلہ مسجد حرام ہے۔ اچھا دیکھیے گا آپ یہاں پر لفظ لائے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تھوڑا سا لمبا جملہ، وگرنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کہہ سکتے فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ یا إِلَى الْكَعْبَةِ، خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، کعبہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بیت اللہ کا لفظ نہیں کہا، کعبہ کا لفظ نہیں کہا، مسجد حرام کو کہا۔ کعبہ اور چیز ہے، مسجد حرام اور چیز ہے۔ کعبہ تو وہ کمرہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جس پر غلاف ہوتا ہے بلیک کلر کا، وہ مسجد حرام تو جو ارد گرد کی جگہ ہے وہ مسجد ہے، وہ مسجد حرام ہے۔ تو کعبہ جو ہے نا اور مسجد حرام اگرچہ اس کے ساتھ ہے، دونوں ساتھ جگہ ایک ہے، لیکن جو ہے نا فرق ہے دونوں میں۔ تو ایک تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کا لفظ ذکر کیا، خانہ کعبہ کا نہیں کیا، بیت اللہ کا نہیں کیا۔ اور دوسرا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ الہ کا لفظ، الہ کا مطلب طرف، کہ خانہ کعبہ کی طرف بس تم چہرہ پھیر دو، الہ کے بجائے شطر کا لفظ لائے، شطر کا۔ یہ فرق، تو دو فرق یہاں پر آپ ذہن میں رکھیں۔
ایک تو پہلی جو بات ہم نے بات کی کہ یہاں پر مسجد حرام کا لفظ لائے ہیں، بیت اللہ یا خانہ کعبہ کا لفظ کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس میں بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت ہے کہ دیکھیے گا، خانہ کعبہ تو چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، اور مسجد حرام بڑی، اب تو بہت بڑی ہے، کافی جگہ کو اس نے گھیرا ہوا ہے مسجد حرام میں، جو بہت بڑی توسیع، کافی توسیع ہو گئی۔ اور ایک تو وہاں پر نا وہ انسان راستہ کھو جاتا ہے، پتہ نہیں چل رہا میں کدھر ہوں عموماً، کیونکہ گول ہے نا، گول ہے تو پتہ ہی نہیں چل سکتا کدھر ہوں میں۔ کچھ عرصہ جب وہاں پر انسان نہ گزارے گا تو یہ مسئلہ خیر ہوتا ہے وہاں پر۔ تو خانہ کعبہ کا ذکر نہیں کہ مسجد حرام کا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جیسے جو قریب بندے ہیں نا، وہ تو صرف جن کو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہو ان کے لیے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ہم جیسوں کے لیے جو دور رہتے ہیں، بالکل خانہ کعبہ کی طرف جو اتنا سا کمرہ ہے اس کی طرف منہ کرنا خاصا مشکل ہے، اور مسجد حرام بڑی جگہ ہے، اس کی طرف منہ کرنا اس سے آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کی خاطر خانہ کعبہ یا بیت اللہ کے بجائے، کعبہ یا بیت اللہ کے بجائے مسجد حرام کا ذکر کر دیا۔ دوسرا، الہ کے بجائے شطر کا لفظ لائے۔ شطر اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا ہے نصف، آدھا۔ آپ لوگوں نے حدیث پہ پڑھے، مشہور حدیث ہے الطہور شطر ایمان، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ تو ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے نصف، آدھا، اور دوسرا شطر کا معنی ہوتا ہے سمت، طرف۔ یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے سمت والا۔ تو الہ کے بجائے سمت کا لفظ لائے ہے کہ خانہ کعبہ بس بالکل خانہ کعبہ کی طرف، بالکل خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس سمت کی طرف جہاں پر منہ کریں گے تو نماز پڑھیں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اب سمت میں بات پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں شریعت نے ہر معاملے میں آسانی رکھی ہے، وہ مشکل نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی کام، ایسا کوئی حکم جو انسان کے بس میں نہ ہو، شریعت میں نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ دے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، وہ یہ فضول بات ہے، بکواس ہی ہے بس۔ آپ لوگ بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، اگر بس میں نہ ہو تو آپ لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کہتے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا، یہ وہ کہہ رہے نہیں رکھ سکتا، آپ لوگ بھی تو رکھتے ہیں نا، رکھ سکتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے میں نہیں کر سکتا، یہ قوت الگ بات ہے۔ اصلاً وہ حقیقت میں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، اللہ نے جب پابند بنا دیا تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن مسلسل روزہ رکھ سکتے ہیں درمیان میں کچھ کھائے بغیر، تو ہم ایک دن کا روزہ کیسے نہیں رکھ سکتے؟ لیکن ان کے بارے میں تو آتا ہے ایک دن 15 دن مسلسل روزہ رکھا، یعنی صوم وصال جسے کہا جاتا ہے نا، صوم وصال کہتے ہیں کہ 2 دن انسان روزہ رکھے مسلسل، درمیان میں کچھ کھائے پیے نہ، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ تو صحابہ تو صوم وصال رکھتے تھے، 2 دن مسلسل روزہ رکھتے تھے، 3 دن، اور رات کو ساری رات قیام بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ انسان کے بس میں ہیں، بس سے باہر نہیں ہے۔ تو بڑی آسانی رکھی ہے کہ تم جو خانہ کعبہ کی سمت ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے، ہو جائے۔ اور سمت سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے گا 90 ڈگری جو ہے نا، ہم چونکہ مشرق کی طرف ہے تو مغرب کی طرف نماز پڑھیں گے، جو مغرب والے ہیں مشرق کی طرف پڑھیں گے، تو جنوب والے ہیں وہ شمال کی طرف پڑھیں گے، منہ کریں گے، جو شمال میں ہیں وہ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو ہم چونکہ مشرق کی جانب ہیں، ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو مغرب میں جو ڈگری ہے 90 ڈگری کی، یعنی خانہ کعبہ سے اس طرف بھی 45 ڈگری، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے، ادھر بھی 45 ڈگری کے اندر میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وہ ہے کہ 90 ڈگری کے درمیان آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ادا ہے۔ کتنی آسانی ہوگی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ کیا ہے؟
سارے کے سارے وہ کیا ہے؟ قبلہ ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے کہا نا جو مدینہ منورہ میں لوگ. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مشرق والے مغرب کی طرف، مغرب والے مشرق، جنوب شمال، شمال جنوب، اور جگہ ایک ہی ہے، سب نے ایک طرف منہ کرنا ہے. یہ اس میں ایک وحدت کی طرف اشارہ ہے، ایک وحدت ہے اس میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ شطر کا لفظ ذکر کر دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس میں بڑی وسعت ہے قبلے میں. یہ بعض لوگ بہت تنگی کرتے ہیں، تھوڑا سا جو نماز ادھر ادھر ہو جائے، خاص کر نماز، خاص کر کوئی بابا آپ کو دیکھ رہا ہو نا تو پھر آپ کی خیر نہیں، پھر آپ کی بالکل نماز نہیں ہو. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو جانماز ہے نا، اچھا الٹا کس نے جانماز بچا لیا، بس پھر تو خیر نہیں ہے، نماز نہیں ہوئی. الٹا جانماز بچانے سے کیا ہوتا ہے؟ جانماز تو جانماز ہے تو انسان نے بنایا ہے. آپ کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، چاہے جانماز سیدھا ہو یا الٹا بچاؤ اس کو، نماز پڑھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جانماز جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں جانماز یہ تو انسان نے بنایا، اس میں کیا ہے؟ منہ اس طرف ہے، اس طرف کر دو. آپ جس سائڈ پہ اوپر نماز پڑھتے ہو دوسری سائڈ پہ پڑھے نماز، کوئی فرق نہیں. جانماز سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بنانا نہیں چاہیے، لیکن بیٹھ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن نہیں بنانا چاہیے، بنانا نہیں چاہیے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانماز پہ بعض لوگ کپڑے استری کرتے ہیں، کر سکتے کریں، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن اس میں اس طرح کی چیزیں مدینہ منورہ گنبد بنانا، وہ بنانا، یہ نہیں بنانا چاہیے. اور یہ ایک سائڈ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے جانماز کو کہ آپ یہ وہ بنائے محراب سے بنائے کہ بس یہ جانماز کا کوئی کہ سر ہے، یہ کیا ہے، پاؤں ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بس جانماز تو عام سا ہونا چاہیے. یہ جو سائڈ ہے وہ سائڈ ادھر رکھو تو بھی ٹھیک ہے، یہ سائڈ ادھر رکھو بھی ٹھیک ہے. جانماز کے لیے کوئی سر کی جانب بنانا، پاؤں کی جانب بنانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس جس طرف جانماز جیسے بچاؤ. بلکہ جانماز تو اگر آپ یوں کھڑے ہیں، جانماز آپ نے یوں بچھائی لیکن آپ کا منہ یوں ہے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. جانماز سے کچھ نہیں ہوتا. جگہ پاک ہو، جانماز بچانے کی ضرورت ہی نہیں. جانماز کیوں بچائیں؟ وہ اس کو تو ہم نے ضروری قرار دیتی ہے. اگر مثلاً گھر میں اگر کارپیٹ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کارپیٹ پاک ہے تو جانماز بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ باہر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زمین ساری پاک ہے، نہ پاک ہو بھی گئی نا، پھر کچھ ہو گئی پاک ہو گئی، تو کوئی چادر ہو، کوئی کپڑا بچانے کی ضرورت نہیں ہے. سڑک کے کنارے آپ جا رہے ہیں، گاڑی روک دی آپ نے، سڑک کے اوپر نماز پڑھو، کوئی بچانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ ضروری سمجھتے نہیں زمین کے اوپر نماز نہیں ہوتی، کوئی کپڑا وغیرہ بچاؤ. نہیں، یہ صرف کپڑا ہم بچا رہے ہیں کہ ہم کپڑے جو ہے نا وہ گندے نہ ہو جائے، مٹی وغیرہ نہ لگ جائے، بس. اور کوئی بھی بچانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر بات جو ہے نا وہ چل رہی تھی، کیا چل رہی تھی جی؟ کہ خانہ کعبہ کی سمت کی طرف جو ہے نا وہ نماز پڑھنا کافی ہے. اچھا بعض مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اگر وہ قبلہ ادھر ادھر ہو گیا نا، تھوڑا سا مستری سے غلطی ہو گئی، کسی اور سے غلطی ہو گئی، او ہو یہ سارا گرا دو، 1-8 ڈگری کا فرق آ گیا، یہ نماز نہیں. یہ دیکھیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اس میں بڑی وسعت ہے، قبلے میں بہت وسعت ہے. سمت کی طرف نماز پڑھو، اس میں بڑی وسعت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ گرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل تو خیر کمپاس ہے، کمپاس کے ذریعے سے آپ کو یعنی کافی حد تک تقریباً قریب پہنچا دیتے ہیں آپ کو خانہ کعبہ کے. لیکن پھر بھی ادھر ادھر ہو جائے کچھ ڈگری سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اور پرانی مساجد جو پرانی مساجدیں ہوتی ہیں نا، ان کو دیکھ کر قبلہ بنانا چاہیے، وہ بہت صحیح جگہ پر ان کا قبلہ ہوتا ہے. جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے نا وہ اس کا پرانی مسجد تقریباً مثلاً صحابہ نے کئی مسجد خود بنائی ہے، قبلہ خود رکھا ہے، اور اکثر دنیا میں صحابہ پھیل گئے، پھر ان کو دیکھ کر اس کے ساتھ اور لوگوں نے مساجد بنائی، پھر ان کو دیکھ کر جو پرانی مسجدیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کی جو سمت ہوتی ہے نا، وہ ان کا جو قبلہ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے. اس میں لاہور میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو فلکیات کے تقریباً پاکستان میں سب سے بڑے عالم تھے، مولانا موسیٰ خان روحانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فلکیات میں کئی کتابیں لکھی ہیں، عربی زبان میں لکھی ہے، بڑی مشکل کتابیں لکھی ہیں، بڑے ماہر تھے. تو یہ
جامعہ امدادیہ کے جو ہمارے محترم صاحب مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالی، یہ فرماتے ہیں کہ یہ امدادیہ کے مسجد کی بنیاد رکھنے لگا تھا، قبلے کا تعین کرنے لگا تھا، تو میں ان کے پاس گیا تھا، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جو پرانی مسجد ہے نا اس کے مطابق قبلہ، یعنی کہ سب سے بڑے عالم تھے اس وقت، 1997 96 میں ان کا انتقال ہوا فلکیات میں. تو پرانی مسجدوں کا جو قبلہ ہے وہ تقریباً صحیح ہوتا ہے. اب یہاں سے آپ کمپاس اٹھا کے آپ یہ کہنا شروع کر دیں نہیں یہ تو 2 ڈگری ادھر ہے 2 ڈگری ادھر ہے، یہ دیوار گرا دو، قبلہ یہ گرا دو وہ گرا دو، یہ بالکل فضول باتیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس قبلہ ٹھیک ہے. تو بعض لوگ اس کو لے لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا فَوَلِّ وَجْهَكَ، یہ وجہک کاف ضمیر ایک کے لیے آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اپنا چہرہ پھیر دیں. پھر وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، کم ضمیر ضمر کے لیے آتی ہے. پھر عام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ تم لوگ بھی جو ہے اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، نماز میں پھیر دیا کرو. مطلب یہ تھا کہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ جو قبلے کی تحویل کا حکم ہوا ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، ہمارے لیے نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے عام لوگوں کو بھی خطاب کیا کہ نہیں تمہارا قبلہ بھی اب خانہ کعبہ ہوگا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ حق ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے. دیکھیے گا گزشتہ درس میں بھی ہم یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی یہ تھی پچھلی کتابوں میں کہ وہ نبی القبلتین ہوں گے، 2 قبلوں کے نبی ہوں گے، پیغمبر ہوں گے. یہ ایک نشانی تھی، اور اس نشانی کو پورا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا قبلہ بنانا ضروری تھا. تو پھر تو انہوں نے اعتراض کر دینا تھا یہودیوں نے یا عیسائیوں نے کہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا تھا کہ 2 قبلوں والے ہوں گے، یہ تو نہیں ہے. تو اس نشانے کو پورا ہونا تھا، پورا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا. لیکن ان کو پتہ تھا یہ کہ یہ حق ہے یہ حکم، لیکن پھر بھی انہوں نے اعتراض کر دیا کہ ان کا تو قبلہ ہی کہ نہیں ہے، ان کا تو قبلہ ہی کہ نہیں ہے. کبھی ادھر نماز پڑھتا، کبھی ایسے ہی ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. تو کہتے ہیں 1400 سال ہو گئے ان کو ابھی تک سیدھا راستے معلوم نہیں ہوا. ہر نماز میں سیدھا راستہ مانگتے ہیں اللہ سے. نہیں، اس کا جواب دیا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے کہ ہمیں سیدھا راستے پہ چلائے رکھ، اصل مقصد اس کا یہ ہے. تو خیر انہوں نے اعتراض کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، جو حکم ہوا ہے نا خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا یہ حق ہے، لیکن جان بوجھ کر اعتراض کرتے ہیں. تو ان کے اعتراض کی آپ پرواہ نہ کیجیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ دے دیں نشانی، ہر طرح کے نشانی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب کو آپ ہر طرح کی نشانی بھی دے دیں نا، ہر طرح کا معجزہ آپ ظاہر کر دیں، پھر بھی انہوں نے آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وہ ضدی ہیں. آپ نے قبلے کو نہیں، بلکہ یعنی ایک وفد آیا تھا 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا، بڑا مشہور ہے اس کا، سیرت میں اس کا ذکر ہے، 60 بندوں پر مشتمل تھا. اس میں ان کے بڑے بڑے جو علماء راہب تھے وہ بھی تھے. انہوں نے خیر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور سوالات کیے، وہ مذکور ہے کتابوں میں، یہ بات لکھی ہوئی ہے، مناظرہ ہوا ان کا. تو وہ جب 60 بندے تھے نا، 60 بندے، تو اس وقت چھوٹے چھوٹے گھر تھے. اب 60 بندوں کو ایک گھر میں رکھے، اتنا بڑا گھر تھا ہی نہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا
کہ ہمارے پاس اتنا بڑا گھر تو ہے نہیں کہ ہم 60 بندوں کو ایک جگہ پہ رکھ لیں. صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی ضیافت کرنے، اگرچہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہیں، کہ ہمارے تو مہمان ہیں، تو ہم نے ان کی ضیافت کرنی، تو ایسا کر لیں آپ میں سے ایک بندہ جو ہے 2 3 بندے لے لیں، اپنے گھروں میں ان کو سلا دینا، ان کا اکرام بھی کر دینا. تو طے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اتنی بڑی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا کریں آپ 2 3 بندے جو ہے نا ایک بندے کے ساتھ چلے جائیں، آرام وغیرہ کریں. انہوں نے آپس میں سوچا، خاص کر بڑوں نے، کہ یہ کام اگر ہم نے کر لیا تو یہ ہمارے لیے خطرناک ہے. یہ 2 3 بندوں کو لے جائیں گے، ان پر اپنا جادو کر لیں گے، دعوت دے دیں گے، یہ ہم سے پھر جائیں گے، ہمارا اثر رسوخ ان پر ختم ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو ایک جگہ پہ رہنا ہے، ہم نے ایک جگہ پہ رہنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان سے فرمایا کہ پھر ہمارے پاس تو مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، مسجد نبوی ہے بس. تو انہوں نے کہا ہم مسجد میں رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، مسجد میں رہو. مسجد میں ان کو ٹھہرایا، اور صرف ٹھہرایا نہیں بلکہ ان کو اپنے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنے کا بھی حکم، اجازت بھی دے دی. یعنی اب کچھ دیر پہلے مسلمانوں نے مثلا نماز پڑھی خانہ کعبہ کی طرف، اب کچھ دیر بعد اسی مسجد میں، مسجد نبوی میں، عیسائی نماز پڑھ رہے مسجد اقصیٰ کی طرف، بالکل اپوزٹ سائڈ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کوئی ان کو منع نہ کرے، کوئی ان کو نہ روکے. یہ جو ہے نا ہوتی ہے وہ سادہ ظرف ہے. تو فرمایا کہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں، کہ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ بھی ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. ان آپ کا قبلہ اب ہو گیا، اس میں اس طرف اشارہ ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کا جو قبلہ مقرر ہو گیا نا خانہ کعبہ، اب یہ قیامت کے لیے ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا. اب دوبارہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے نا دوبارہ آپ کا قبلہ مسجد اقصیٰ بنا دیا جائے اور اس طرف جو ہے آپ کو نمازیں پڑھنے لگ جائے. نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا قبلہ خانہ کعبہ. اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور پھر سے بعض کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. یعنی یہود اور نصارہ جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں نا، یہ خود بھی ایک قبلے پر متحد نہیں ہے، متفق نہیں ہے. ان کا قبلہ بھی ایک نہیں ہے، ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تو آپ پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، یہود اور نصارہ دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن قبلے میں فرق تھا. یہودی نماز پڑھتے تھے ایک چٹان کی طرف، جس کو صخرہ بیت المقدس کہا جاتا تھا، ایک چٹان تھی، اس طرف وہ نماز پڑھتے تھے. اور عیسائی اس سے آگے ذرا مشرقی حصے کی طرف نماز پڑھتے تھے. قبلہ ان کا بھی ایک نہیں تھا، ٹھیک، ان کا قبلہ بھی الگ الگ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں جبکہ ان کا اپنا قبلہ ہی ایک نہیں ہے، یہ متفق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب بھی دیکھیے گا، اس وقت بھی آپس میں کافی خرافات تھے لیکن مسلمانوں کے لیے متحد ہو جاتے تھے، ایسے آپ لوگوں نے ابھی پڑھا. اب بھی یہود اور عیسائی ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے دور ہے، مذہبی لحاظ سے دور ہے ہی، اور بھی سب سے زیادہ جو یہودیوں کو نقصان پہنچایا کس نے پہنچایا؟ ہٹلر نے پہنچایا. ہٹلر کون تھا؟ عیسائی تھا، عیسائی تھا. تو سب سے زیادہ نقصان ان کو کس نے پہنچایا؟ یہودیوں کو. عیسائی نے پہنچایا، ہم نے تو نہیں پہنچایا. اور ہٹلر نے جملہ کہا تھا اور صحیح کہا تھا کہ کچھ یہودیوں کو میں نے قصداً چھوڑا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا. اور یہ صحیح کہا اس نے کہ ان کو میں قصداً چھوڑ رہا ہوں، اور اس نے صحیح کہا تھا. ہم نے نقصان نہیں پہنچایا ان کو، لیکن ہمارے لیے متحد ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ایک، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اور ہم پاگل ہیں، ہمارا آپس میں اتحاد. دیکھو یہ غیر مذہب والے یہود اور نصارہ جو نعوذ باللہ یہودی، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حلالی بھی نہیں سمجھتے،
ان کے ماننے والے یہودی عیسائیوں کے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں، ہم مسلمان آپس میں متحد نہیں ہو سکتے. یہ افسوس کی بات ہے کہ تو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر بالفرض آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو تب اس وقت آپ ظالموں میں سے شمار ہوں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کر سکتے نا، ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ممکن ہی نہیں ہے. تو خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سنانا ہمیں ہے. وہ ایک مشہور محاورہ ہے نا کہ بہو کو سنانا پتہ نہیں کیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن سنانا ہمیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم لوگوں نے ایسا کام کیا، ان کی خواہشات کی پیروی کی، تب آپ ظالموں میں سے شمار ہوں گے. آج کل ہم دیکھ کے کیا کر رہے ہیں، ان کے غلام جی، انہوں نے کوئی چیز جو ہے نا پہنی ہے، کوئی جیکٹ پہن لی، ٹھیک ہے، کوئی شوز انہوں نے پہن لی، ہم نے دیکھ لی عیسائیوں کے، ٹائی پہن لی انہوں نے، ہم لگانے لگے، ہم پہننے لگ جائیں گے. یعنی ہم ان کی مشابہت، ہمیں ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، اعزاز سمجھتے ہیں اس کو. یہ ذہنی غلامی، یہ ہمارے ذہنی سطح ہے. فرماتے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جانتے ایسے جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں اتنی وضاحت کے ساتھ آئی ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ اہل کتاب کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پیغمبر ہے آخری، کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانتے. اسی اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے. بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ ہم تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، اس لیے کہ اپنی اولاد کے بارے میں تو یہ شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھ سے ہے کہ نہیں، کہ بیوی نے خیانت تو نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ شک نہیں ہو سکتا. اچھا، یہاں پر اولاد کا کہا کہ اولاد کو انسان اچھی طرح پہچانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے. اچھا، والدین کو بھی تو جانتا ہے انسان اچھی طرح، لیکن والدین کا ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے والدین. یہ نہیں کہا، اولاد کا ذکر کیا. کیوں؟ اسی لیے کہ دیکھیے گا والدین جو ہے نا اولاد کو پیدائش سے لے کر آخر تک جانتے ہیں. اولاد کے ایک ایک عضو کو والدین نے دیکھا ہوتا ہے، ایک ایک عضو کو پہچانتے ہیں، سارے اعضاء کو والدین جو ہے نا پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. سارے اعضاء پہ والدین کی نظر پڑی ہوتی ہے، لیکن اولاد کی نظر والدین کے اعضاء پہ تو نہیں پڑی ہوتی. تو اس لیے اولاد کا ذکر کیا کہ اولاد کو انسان اچھی طرح پیدائش سے لے کر آخر تک جانتا ہے. اور اولاد تو انسان کے پیدائش کے وقت پیدائش سے تو نہیں جانتی نا، تو اس لیے فرمایا کہ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ایک فریق ان میں سے یہ ہے وہ حق چھپاتے ہیں. اور اس حال میں کیوں جانتے؟ ایک فریق، بعض لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا نا، فوراً تمام نشانیوں کو پہچان لیا. لیکن اکثر لوگ ایسے تھے جو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. تو فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا. یہ اگرچہ حق چھپائے لیکن حق چھپ نہیں سکتا. جو حق ہوتا ہے نا، حق وہ چھپتا نہیں ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے. سورج کو آپ چھپا سکتے ہیں، کتنا چھپا لیں گے آپ؟ سورج چھپتا نہیں ہے. جب سورج ظاہر ہو جاتا ہے نا تو پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے. تو اسی طرح حق جو ہے نا، حق کو کوئی چھپا نہیں سکتا. کتنے دیر آپ چھپا لیں گے، حق جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا ہے ایک دن ضرور. حق بلند ہوتا ہے، حق پر کوئی اور چیز بلند نہیں ہو سکتی.
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حرام کا کیا معنی ہے؟ حرمت حرمت آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق۔ اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت إلهنا لا إله إلا أنت۔ یا اللہ الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما، اپنے کلام میں تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، امت مسلمہ کی آپس کی عداوت کو، دشمنی کو دور فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، قیامت کے ہلاکیوں سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔